بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے عروج یا جوانی میں کہہ لیں کہ وہ بہت ہی ظالم تھا۔ اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کی پیٹھ پیچھے لوگ اسے یزید، ہلاکو خان اور حجاج بن یوسف کہہ کر بلاتے تھے۔ اس کے ظلم کا شکار تو گاؤں کے تمام تر غریب غربا ہوتے ہی رہتے تھے، مگر سب سے زیادہ ظلم اس کی بیوی نے برداشت کیا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی کے آخری چند سانسیں بھی جب انتہائی تکلیف سے لے رہی تھی اور سانس سینے میں اٹکی ہوئی تھی تو اس نے اپنی بیوی کے سینے پر زور زور سے اینٹیں مارنا شروع کر دی تھی۔ تیسری ہی اینٹ میں اس کی بیوی کی روح جسم سے پرواز کر گئی، مگر اس کے باوجود وہ اپنی تسلی کے لیے اینٹیں برساتا رہا۔ اس کا نام مرزا توصیف تھا۔ ظلم اور درندگی ٹھانے میں کوئی اس کا ہم نوا نہیں تھا، مگر اب اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے والا تھا اور چوتھے روز سے اس کی آخری سانسیں فقط اس کے سینے میں اٹکی ہوئی تھیں۔ نیچے سے اس کا دھڑ بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ اس کے سرہانے قرآن پاک کا ورد جاری تھا۔ کمرے کے اندر مسلسل ذکر و اذکار ہو رہے تھے، مگر جان تھی کہ نکل ہی نہیں رہی تھی، آنکھیں تھی کہ مسلسل چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ کسی راڈ نما مضبوط اور باریک چیز کو اس کے دانتوں میں گھسا کر اچھی طرح طاقت لگا کر اس کے منہ کو کھولا جاتا تھا تاکہ اس کے منہ میں چند قطرے پانی کے ڈالے جا سکیں۔ اس کے خوف روب دعب کی وجہ سے اس کے مظالم سے مرنے والا اس سے پانی نہیں مانگتا تھا۔ آج وہ لاچار اور بے بسی کی تصویر بنا موت کا منظر تھا۔ خدا نے اس کی اس انداز میں گرفت کی تھی کہ وہ چاہ کر بھی پانی نہیں مانگ سکتا تھا۔ 4-5 دن پہلے اس نے جو آخری بات کی تھی وہ اس نے ایک مولوی صاحب سے کی تھی، جنہوں نے آ کر اس سے پوچھا تھا کہ اس وقت تمہیں زندگی میں سب سے زیادہ پچھتاوا اپنے کس عمل پر ہو رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک دفعہ اپنی بیوی کو شہر بھیجا تھا اور ساتھ اس کو اپنا جوتا دے کر بھیجا تھا کہ اس کے جوتے کے اندر موچی سے کیل لگواتے آنا، کیونکہ یہ جوتا اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ میری بیوی نے جوتے میں کیل لگوایا، لیکن موچی نے جوتے کے اندر کیل ٹھیک طرح سے فٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے جب میں نے جوتا اپنے پاؤں میں پہنا تو کیل مجھے پاؤں میں لگنے لگا، اور جب میں نے غور سے دیکھا تو کیل جوتے کے تلوے سے باہر بھی آیا ہوا تھا۔ مجھے موچی کی بجائے اپنی بیوی پر بہت غصہ آیا۔ میری عادت ہے کہ میں جب بھی اپنی بیوی کو مارتا تھا تو پہلے اس کے ہاتھ باندھ دیتا تھا تاکہ وہ اپنا ہاتھ سامنے نہ کر سکے۔ میں نے بیوی کے ہاتھ باندھ دیے، اس کے بالوں سے پکڑ کر جھکا لیا اور اسے جوتے کی مدد سے اسے مارنے لگا۔ جوتے میں لگا ہوا کیل جب میری بیوی کے جسم میں چبھتا تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت چلاتی۔ اس کی آواز کو دبانے کے لیے میں نے اس کا منہ بھی کپڑے سے باندھ دیا۔ اس کو تب تک مارتا رہا جب تک میں تھک نہ گیا، مگر وہ میرے تھکنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں اس وقت جو سب سے زیادہ تکلیف محسوس کر رہا ہوں وہ تکلیف بھی یہی محسوس کر رہا ہوں جیسے میں کوئی انسان سوئیاں چبھو رہا ہے، اور میری آنکھوں کے سامنے اس وقت جو منظر گھوم رہا ہے وہ منظر بھی یہی گھوم رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو جوتے کی مدد سے مار رہا ہوں اور مجھ سے وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر معافی مانگ رہی ہے، مگر میرے دل میں کوئی نہم نہیں آ رہا، میں اس کو معاف نہیں کر پا رہا، بلکہ میرا دل تو شاید ان دلوں میں سے ہے جن پر مہریں لگ چکی ہیں۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور ظلم؟ تو توصیف مرزا نے بتایا کہ جب میری بیوی میرے ظلم سہتے سہتے مر رہی تھی تو اس کی چند سانسیں اس کے سینے میں اٹکی ہوئی تھی۔ نچلا سارا دھڑ بے جان تھا۔ میرے سر گھر والے اس کی طرف متوجہ سے سب لوگ مجھے نظر انداز کر رہے تھے۔ کوئی اس کو پانی پلا رہا ہے، کوئی اس کے گال سہلا رہا ہے، کوئی اس کو تسلیاں دے رہا ہے، کوئی اس کو کلمہ پڑھا رہا ہے۔ میں کچھ دیر یہ سارا منظر دیکھتا رہا، لیکن پھر میں برداشت نہ کر پایا۔ میں اٹھ کر اینٹ اٹھائی اور اپنی بیوی کے سینے میں زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ تو دوسری یا تیسری اینٹ سے مر گئی، لیکن میں پھر بھی مارتا رہا۔ پھر نہ جانے کب میرا غصہ اترا، مگر تب تک اس کے سینے کی ہڈیوں کا سرما بن چکا تھا۔ میرے گھر والوں نے میرا یہ گناہ چھپانے کے لیے میری بیوی کو خود غسل دیا، گاؤں کی کسی بھی خاتون کو سامنے نہ آنے دیا۔ میرے اپنے اثر و سراغ اور طاقت کی وجہ سے بھی آج تک مجھ پر کوئی قانونی چارہ جوئی نہ ہو سکی۔
मुझ पर कोई भी केस जोई ना हो सकी, मुझ पर कोई भी केस ना हुआ। इस दुनिया के अलावा मैं हर केस जीता आया, इसलिए इस दुनिया के कानूनों इंसाफ से निपटना मैं बखूबी जानता था और आखिरत के मुतालिक मेरे दिमाग में कभी ख्याल ही ना आया था। इसकी सारी बात सुनने के बाद मौलवी साहब ने इससे माजरत ख्वाना अंदाज में कहा कि मैं तुम्हारे लिए दुआ ज़रूर करूँगा, मगर दिल से दुआ नहीं कर सकूँगा। मैं चाहूँगा तुम भी मेरे दिल से दुआ नहीं निकलेगी। तुमने अपने जुल्म की वजह से जो रवादात सुनाई है, जुल्म की रोदात बल्कि से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। मैंने तुम्हारे मुतालिक पहले भी सुन रखा है। मैंने अल्लाह ताला से हमारी हदायत के लिए हर मुमकिन दुआएं और सदके दिल से दुआएं की, मगर तुमने कभी अपनी हालत में बेहतरी लाने का मुतालिक सोचा ही नहीं। तुमको जब कभी हदायत के लिए बुलाया जाता तो तुम उल्टा इसी पर जुल्म करना शुरू कर देते, इसलिए लोगों ने थक कर तुम्हें तुम्हारे ही हाल पर छोड़ दिया। एक वक्त तक अल्लाह ताला ने तुमको मोहलत दे रखी है, शायद तुम पलट आओगे, तुम बेहतरी की तरफ आ जाओगे, लेकिन तुमने इस मोहलत को, इस ढील को अपनी ताकत समझा और मज़ीद गुनाह करते गए, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी लगामें खींच ली हैं। इसके बाद मौलवी साहब ने इसके लिए दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी वाला मामला करे। बस इतनी मुख्तसर सी दुआ के बाद मुंह पर हाथ फेरा और उठकर चल दिए, जबकि इसकी सांसें अभी तक वहीं की वहीं अटकी हुई थी और इसकी तकलीफ में किसी किस्म की कोई कमी बज़ाहिर महसूस नहीं हो रही थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें।